اب پھر وقت آ گیا عظیمی صاحب کی ملاقات کا، اور وہ آئے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. آپ کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ عظیمی صاحب. اور آپ سے پھر پوچھیں گے کہ اس بار کے سوالات جو ہیں زیادہ انٹرسٹنگ ہیں یا نہیں؟ سوالات تو روز بروز انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اور اندازہ آپ کو بھی خطوط سے یہ ضرور ہوگا کہ اس پروگرام کو لوگوں نے بہت دلچسپی سے دیکھا. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہ آپ کا جو یہ ٹی وی ہے، اس چینل، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ عوام کی براہ راست پرابلم کو آپ سالو کر دیں، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی انتظار کے. اپنے گھر بیٹھے آپ مفت علاج ہے. یہ تو بہت بڑی اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. لیکن پرابلم تو آپ سالو کر رہے ہیں، ہم تو صرف ایک ذریعہ بن رہے ہیں. نہیں، ذریعہ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا جی. میں اکیلا ایک آدمی ہوں تو ٹیم ورک ہوتا ہے نا جی. تو ششی جی آپ دیکھیں، آپ نے ایک انتظام کر دیا، لاکھوں آدمی اس کو دیکھیں گے. تو ایک میں اگر تقریر بھی کہیں کروں تو 1500 آدمی میں کروں گا. تو آپ تو یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ایک وسیلہ بن گئی ہیں. لیکن آپ یہ جو ٹی وی کے جو مالکان ہیں وہ سب صاحبان، ہردیال سنگھ صاحب نے بڑی محنت سے، خلوص سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا یہ سلسلہ شروع کیا. اور سب سے بڑی بات بھی کہ آپ نے اس کو چلایا، اور کس خوبصورتی سے آپ اس کو پیش کر رہی ہیں. اور آئندہ آپ کو لوگ بہت دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اب نجمہ جی جو ہیں پھر سوالات لے کے حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، ہمارے پاس ایک خط آیا ہے جس پر نام نہیں لکھا ہوا ہے. خاتون لکھتی ہیں کہ میرے بال بہت گرتے ہیں، بہت علاج کروا چکی ہوں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. عظیمی صاحب، یہ عورتوں کا عام پرابلم ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج تو بے شمار، یہاں تو بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، بے شمار شیمپوز ہیں، بے شمار کریمیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تیل ہیں. بات یہ کہ بال گرتے کیوں ہیں؟ یہ عورتوں کو، چونکہ عورتوں کا حسن ہے بال، تو اس حسن کی کمزوری سے لوگ فائدہ اٹھا کے ہزاروں روپے کما رہے ہیں. نئے نئے شیمپو آ جاتے ہیں، نئے نئے تیل آ جاتے ہیں، اور نئے نئے کریمیں آ جاتی ہیں. اور وہ عورتیں جو ہیں، چونکہ بہرحال ان کی خوبصورتی کا حصہ ہے، وہ ذرا سی کہیں پبلسٹی ہوتی کسی چیز کی چل پڑتی ہے. لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیمیکلز بہت ہوتے ہیں. تو ان کیمیکلز کی وجہ سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں. بظاہر تو آپ شیمپو لگائیں گے، بال بڑے نرم ملائم ہو جائیں گے، چمکنے لگیں گے، رنگین لگیں گے. ایسے سر جھٹکے گی بیٹی تو گھر کے سارے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا فضا میں ایک ترنم ہو گیا، باجا بج گیا. لیکن وہ جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اس کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی تیل لگائیں، شیمپو لگائیں، کریم لگائیں، تو اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ یہ بالوں میں اس میں کوئی ایسی دوا تو نہیں ہے جو بالوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دوسری بات یہ، کھانے پینے سے بھی بالوں کا تعلق ہے. اگر کسی آدمی کا اسٹمک نظام جو ہے وہ صحیح ہوگا، مینسس پرابلموں سے کوئی نہیں ہوں گی، تو اس کے بال جو ہے وہ نہیں گریں گے. عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے، ڈاکٹر حکیم سب بتاتے ہیں کہ اگر مینسس پرابلم ہو جائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے چہرے پہ مونچھیں آ جاتی ہیں، داڑھی آ جاتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، غذا کا خیال رکھیں. تیل ضرور مالش کرنا چاہیے. آج کل یہ فیشن ہو گیا کہ سب میں تیل نہیں لگاتے لوگ کہ بال چکنے ہو جائیں گے اور کام پہ جانا ہے. بھائی بال چکنے ہو جائیں، صبح کو نہا لو، نہا کے برش کر کے چلے جاؤ. اور اس کے بعد جو بہت ہی اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن، آپ کے اندر آکسیجن کا جو عمل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کا عمل ہے، وہ بحال ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بریدنگ کریں، سانس کی مشق کریں. اچھا. اور اس صبح اٹھ کے سویرے کھلی جگہ بیٹھ جائیں. یہاں چونکہ سردی ہے تو اس لیے تھوڑی سی کھڑکی کھول لیں. اگر لون گرمی ہو تو کھلی جگہ ہو، آسمان کے نیچے اوپن اسکائی ہو. لیکن اگر سردی ہے تو کمرے میں بیٹھ جائیں، ہوا اس میں تازی آتی ہو. بیٹھ جائیں آرام سے، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں. یہ جس طرح آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ سکے بیٹھ جائیں. کمر سیدھی ہونی چاہیے، گردن سیدھی ہونی چاہیے، لیکن تناؤ اور کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے. ریلیکس ہونا چاہیے، اسٹریس فری ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیں
اور آنکھیں اس طرح نہ بند کریں کہ زور سے بند کریں تاکہ آپ کے زور پڑے، ہلکے سے آنکھ بند کریں جس طرح سوتے ہوئے بند کرتے ہیں، آرام سے. اور اس کے بعد آپ وہ ناک سے دونوں جیسے سانس لیں جتنا آپ لے سکیں، اور گھڑی دیکھ کے 10 سیکنڈ سینے میں روکیں، اور روکنے کے بعد اس کو بہت آرام سے فو کر کے نکال دیں. تو سانس جب لیں تو 5 سیکنڈ اس لیے نہیں لیں گے آپ کے آنکھیں بند کرنے ہیں، تو آپ گھڑی تو دیکھنی نہیں آپ نے، تو جتنا آ سکے اتنا سانس لے لیں. اس کے بعد آنکھیں کھول دیں اور 10 سیکنڈ سانس روک لیں، 10 سیکنڈ نکال دیں. اور یہ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، 10 منٹ 5 منٹ لیجیے. ایسے وقت کریں جب آپ کو کام کی جلدی نہ ہو، مطلب وقت ہو تھوڑا ذرا صبح اگر آپ کو کام پہ جانا ذرا جلدی اٹھیں اور لیٹ جائیں. اور لیٹنے کے بعد پھر آپ یہ دونوں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھ لیں اور پھر آہستہ آہستہ ناک سے یہ 10 دفعے 11 دفعے سانس لیں اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے اپنے کاموں میں مشغول ہو. اس سے آپ کے جو بال ہیں ان کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر جو خشکی ہے، اصل میں بال جو ہے ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک تھاملا ہے. اگر زمین خراب ہو جائے گی تو بال جو ہے گر جائے گا. تو اس میں پانی پلانا ضروری ہے. اس کو پانی پلانا ضروری ہے، اور پانی کے جو قائم مقام ہے وہ اچھا تیل ہے سر کے لیے، اس کی مالش کریں. یہ کتنے روز عمل کریں؟ بس جب تک یہ آپ کے بال صحیح ہو اس وقت تک کرتے رہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سوال نمبر 2 پہ چلیے آپ. جی سریہ شیخ صاحبہ لکھتی ہیں، عظیمی صاحب میں 16 سال کی ہوں، میری آواز خراب ہو گئی ہے، آواز کم نکلتی ہے، اگر زور سے بولوں تو آواز حلق میں اٹک جاتی ہے. کیا آپ کچھ اس سے متعلق کچھ علاج بتا سکتے ہیں؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کے ٹونسلز خراب ہے، ضرور خراب ہے. یعنی میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا خط ہی پڑا ہے، لیکن آپ کے ٹونسلز خراب ہیں. آپ ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر خراب نہ ہو تو آپ ہمیں لکھیں گے کہ آپ نے کیوں بتایا ٹونسلز خراب، تو اس کا آپ علاج کریں. ڈاکٹروں کے پاس علاج تو یہ ہے کہ وہ آپریشن کر دیتے، لیکن وہ دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹونسل آپریشن کرانے کے بعد بھی ٹونسل ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سوتے وقت اور صبح غرارے کریں، نیم گرم پانی لے کے اس میں ہلکا سا نمک ڈال لیں اور غرارے کریں. سونے سے پہلے بھی اور صبح بیدار ہونے کے بعد بھی آپ غرارے کریں. دوسرے یہ کہ آپ جو ہے یہ گلے کے اوپر مالش کریں السی کے تیل کی. السی کا تیل جو ہے لے کے یہاں ایسے ایسے مالش کریں. اور حکیمی علاج کے تحت آپ کو ساؤتھ ہال میں یا کسی بھی دکان پہ حکیم کی اوپر مل جائے گی کدو کا تیل اور کاہو کا تیل. کدو کا تیل اور کاہو کا تیل. کاہو کا تیل، روغن کدو روغن کاہو. یہ دماغ کا جو بیچ کا حصہ ہے تالو، اس پہ سونے سے پہلے 3-4 منٹ 5 منٹ مالش کریں. یہ 15-20 دن میں آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. یہ تو بہت اچھا علاج ہے اور آسان بھی ہے کرنا. جی اس لیٹر پر بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے کافی عرصے پہلے ایک بیوٹی پارلر سے بلیچ کرائی. بلیچ کے بعد میرے چہرے کا بہت حال خراب ہوا. چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، جگہ جگہ سیاہ دھبے پڑ گئے، چہرے کے بال پھر بڑھ گئے ہیں. چہرے کے دھبے ہونٹوں کے کناروں پر اور ٹھوڑی کے نیچے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ بہت زیادہ بدنما لگ رہا ہے. ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. عظیمی صاحب میرا مسئلہ حل کیجیے. یہ ابھی ذکر آیا تھا مینسس پرابلم کا، تو میری تشخیص یہی ہے کہ آپ جو ہے مینسس پرابلم کا علاج کرائیں. اسی لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. اور میڈیٹیشن سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے. وہ میڈیٹیشن سے علاج یہ ہوگا کہ آپ رات کو سوتے وقت اور صبح پل پل روشنیوں کا مراقبہ کریں. یعنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، دونوں طریقے سے آپ مراقبہ کر سکتی ہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لیٹ کے مراقبہ کریں. سیدھی لیٹ جائیں فرش پر، بیڈ پر نہیں لیٹیں، اس لیے وہ نرم ہوتا ہے. اور ہاتھ سیدھے کر لیں اور پہلے سانس کی مشق کریں. ناک سے سانس لیں، منہ سے نکالیں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے آپ یہ خیال کریں
विजन बनाएं कि पर्पल रोशनियां आपके सर के ऊपर पड़ रही हैं और सर के ऊपर से पड़ के पूरी बॉडी में से गुजर के आपके पैरों के जो अंगूठे हैं उसमें से निकल रही हैं, अर्थ हो रही है। तो ये 15 मिनट सुबह नहार मुंह और 15 मिनट रात को सोने से पहले, लेकिन खाना खाने के 2.5-3 घंटे के बाद। पेट भरे हुए नहीं करना, वरना इससे तकलीफ हो सकती है। ये आप 40 दिन करती रहें और साथ साथ लेडी डॉक्टर के मशवरे से दवा भी इस्तेमाल करें। जैसे ही आपकी अंदरूनी सिस्टम ठीक होगा उसी हिसाब से आपके चेहरे के धब्बे भी खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पे बाल भी नहीं निकलेंगे और चेहरे पे भी फिर वही बात है, क्रीमें तरह तरह की आ गई हैं, कहता है जो उसको परेशान करता है, जो उसका दुश्मन है। उस शैतान की कोशिश ये होती है कि वो कब्र में दफन ना हो, अच्छा, और वो आजाद होके रहना चाहता है। तो ये जो पढ़ा जाता है हर मजहब में, ये जितने 4-5 मजहब है सब में पढ़ा जाता है, और उसका तकरीबन माने यही है कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, फिर तुम्हें अल्लाह ने मार दिया, फिर तुम्हें अल्लाह पैदा करेगा। तो ये उसका ये है कि वो उसका ठिकाना बन जाता है या वो कैद हो जाता है शैतान। लेकिन कुछ लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत चालाक होते हैं, लोगों को बहुत धोखा फरेब देते हैं, यानी समझिए वो इंसानों के रूप में शैतान होते हैं, वो बहुत चालाक हो जाते हैं, तो उनका शैतान भी चालाक होता है। तो जब वो मरते हैं और उन्हें दबाया जाता है, शैतान निकल जाता है, वो शैतान कहीं से छुप छुपा के कोने में से निकल जाता है। तो इसका नाम है बदरू। अब चूंकि वो शैतान निकल गया तो उसने जिंदगी भर लोगों को परेशान किया, ऊपर से मरने के बाद उसका कोई घर ठिकाना भी नहीं बना, तो उसको ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनका अकीदा कमजोर हो, अल्लाह पर, पैगंबरों पर, प्रॉफिट्स पर, जीसस पर, मूसा पे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कृष्ण जी पर, गुरु नानक साहब पर। जिनका अकीदा कमजोर होता है वो उनको अपना शिकार बना लेते हैं, अपना मामूल बना लेते हैं। मामूल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मीडियम बना लेते हैं। अच्छा, अपना मीडियम बना लेते हैं। अब वो मीडियम बना के उसको वो परेशान करते हैं और उसमें वसवसे डालते हैं, डराते हैं और ये करते हैं, तो इसको बदरू कहते हैं। तो अब इसका एक बात जो समझने की है, जितने भी लाखों आदमी इस वक्त देख रहे हैं, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपका यकीन मजबूत है अल्लाह पर और प्रॉफिट्स पर, तो जिन भूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल भी नहीं बागा, कुछ भी नहीं होगा। सारी जो किताबें हैं आसमानी, उसमें यही है कि एक अल्लाह है और उसके प्रॉफिट्स है, और अल्लाह नेक बंदों को पसंद करता है। जब अल्लाह ने ये कह दिया नेक बंदों को पसंद करता है अल्लाह, तो ये जिन भूत वगैरह उसे परेशान नहीं कर सकता, और इंसान वैसे भी अशरफुल मखलूकात है। तो ये आपके साथ कुछ ऐसे ही चक्कर है कि आपका शऊर कमजोर है दिमागी तौर पर। हो सकता है आपके खानदान में कुछ ऐसी ट्रेडिशन रही हो, कुछ रिवायात रही हो कि जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची हो, लोगों के हुकूक गसब हुए हों, लोगों को उनका पैसे मारे हों, तो ये खानदान में भी चलता है ये सिलसिला। तो आप वो का जो शऊर है वो कमज़ोर है। तो इसका इलाज क्या? उसका इलाज ये है कि सब बस बेहतरीन बात है कि आपका शऊर ताकतवर हो। अब शऊर ताकतवर जब होगा कि जब आपका अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल होगा, पुख्ता होगा। अब आप पूछेंगे यकीन कैसे पुख्ता हो, ये पूछना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, यही पूछना चाहती हैं। उसका तरीका ये है कि आप अपनी बचपन की जिंदगी से जिस उम्र तक आप हैं, 40 साल के, 30 साल के, वो अपनी जिंदगी को याद करें। आप ये देखेंगे जब आप याद करेंगे बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक आपको अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने पिलाया, अल्लाह ने आपको बड़ा किया, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, अकल दी, नौकरी दी, कारोबार दिया। तो अब आपके जहन में गए भाई मैंने तो कुछ कह नहीं समझ ही नहीं किया, तो यकीन अपने आप हो गया। हाँ, यकीन आपका पुख्ता हो जाएगा। तो इसको रात को सोने से पहले आराम के साथ बैठ जाएं या लेट जाएं, वहां कोई और ना हो आपके अलावा। आप अपनी जिंदगी आमतौर से 10 साल की उम्र से जिंदगी के वाकयात याद होते हैं।
وہ آپ 10 سال کی عمر سے آپ صرف یہ یاد کریں کہ اللہ نے آپ کی کہاں کہاں مدد کی. بالکل. بس یہ جب آپ کا یقین، آپ اس عمر تک آ جائیں گے تو آپ کا یقین پورا ہو جائے گا. جن بھوت خود ہی بھاگ جائیں گے، بلکہ آپ جہاں جائیں گے وہاں سے بھی جن بھوت بھاگ جائیں گے. بہت بہت خوب، بہت خوب، شکریہ. بہت بڑھیا جواب ہے. اب مسز پٹیل صاحبہ لکھتی ہیں، میں 2 بار ڈرائیونگ کا امتحان دے چکی ہوں مگر ہر بار ناکامی اٹھانی پڑتی ہے. سسرال میں سب لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں. اب میں 3ری بار ڈرائیونگ کے امتحان کی تیاری کر رہی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہیں پھر فیل نہ ہو جاؤں. عظیمی صاحب آپ کیا میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ دیکھیے، آپ کے خط میں آپ کا جواب ہے. آپ یہ لکھ رہی ہیں کہ میں ڈرتی ہوں، تو یہ آپ کا ڈر آپ کو فیل کر رہا ہے. جس روز آپ کا ڈر نکل جائے گا آپ امتحان پاس کر لیں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ ڈر آپ کیسے نکالیں؟ اس کا دیکھیے ایک طریقہ ہے کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا اور ان کے اندر خوف نہیں ہوتا. تو آپ رات کو بیٹھیں، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، بہترین کپڑے، دیکھیے اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں کپڑے بہت اچھے پہننے چاہیے، سنگار بھی کرنا چاہیے، خوشبو بھی لگانی چاہیے. آپ کسی شادی میں جاتے ہیں کتنا سنگار کرتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے جائیں تو میلے کپڑوں میں جائیں، بدبو آئے، یہ بہت بڑی بات ہے. جب اللہ کے سامنے آپ جائیں، عبادت کریں، پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، بہترین لباس وہ پہنے جو آپ کو اچھا لگے، پہن کے وہ بیٹھ جائے. اور اس کے بعد آپ 100 دفعہ تسبیح لے لیں. 100 دفعہ یہ کہیں کہ اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا. اللہ کے دوستوں کو خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا. یہ 100 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. اور دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں مذہبی لوگ کہ اللہ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اس وقت آپ یہ کیا کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیکھیں، کہ آنکھیں بند کر لیں 1-2 منٹ کے لیے اور یہ بار بار دل میں دہرائیں، بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے، بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گاڈ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ ایگزامینر جو ہے ہوا نہیں لگے گا، ہوا نہیں لگے گا اور اس سے آپ کی قربت ہو جائے گی. دیکھنے کا مطلب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، نجمہ آپ کے پاس بیٹھی، یہ قربت کی وجہ سے تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ اوتار ولی قطب جو ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں جس طرح ہم آپ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. خیر اتنی بڑی تو ہماری شکتی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہوگا نا کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب ہمیں یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر سے خوف اور غم نکل جائے گا اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے. امتحان میں ڈرائیونگ کیا ہر چیز میں، ڈرائیونگ میں کیا ہر امتحان میں پاس ہو جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. پرکاش نارائن صاحب ہڈرس فیلڈ سے لکھتے ہیں، میں MA کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے آنتوں کا السر ہوا تھا، مرچوں کا پرہیز کر رہا ہوں مگر فائدہ نہیں ہوتا. عظیمی صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے جو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ جی، کلر تھراپی سے اس کا علاج بہت ہی مفید علاج ہے. اور اس کا ایک تو یہ کہ السر ہوتا کیوں ہے، اگر اسٹامک میں، معدے میں ایسیڈیٹی نہ ہو، بنے بار 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 بار، تو السر نہیں ہوتا. ایسیڈیٹی کا مطلب یہ کہ ایسا تیزابی مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو معدے کی دیواروں کو اپنی تیزی کی وجہ سے زخمی کر دیتے ہیں. جیسے کوئی تیزاب آپ ڈال دیں یا آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ ہو جائے تو زخم ہو گیا، جھلس جائے، تو وہ ایسیڈیٹی جو ہے وہ معدے کی دیواروں کے اندر جو ہے وہ جھلس دیتی، اس کا نام ہے السر. تو جتنے بھی السر ہیں وہ تقریباً اس کی یہی تعریف ہوگی. تو اب ایک تو یہ کہ ایسی غذائیں نہ کھائیں جو گرم ہو بہت زیادہ اور جن کے اندر ایسیڈیٹی ہو. اور اس کا کلر تھراپی سے علاج یہ ہے کہ آپ سبز شو کا پانی تیار کریں. طریقہ اس کا یہ ہوگا، ایک گرین رنگ کی بوتل لے لیں اور اس میں ڈسٹل واٹر، یہ منرل واٹر، ڈسٹل واٹر، یہ منرل واٹر لے لیں. منرل واٹر اس بوتل میں ڈال دیں اور بوتل میں اتنا پانی ڈالیں کہ گردن خالی رہے. اس میں مضبوط کارک لگا کے کسی لکڑی کے تختے پہ اسے بوتل کو رکھ دیں اور اس کے اوپر تقریباً کوئی 1 فٹ فاصلے سے بلب روشن کر دیں 60 سے 100 تک. وہ 24 گھنٹے وہ بلب کے نیچے
وہ بوتل پڑی رہے، بس دوا تیار ہے۔ اس پانی کو پی جائیں۔ اس پانی کو صبح شام خالی پیٹ پیے، کتنی تعداد میں پیئیں؟ ایک دو کپ؟ صبح پی لیں، دو شام پی لیں، اور یہ پرہیز کریں۔ دوسرا جو بہترین علاج ہے جس کے میرا خیال ہے سینکڑوں مریض میرے ہاتھوں اللہ نے شفا دی ہے، وہ خربوزے کے بیج ہیں۔ اچھا، ان کا کیا ہوتا ہے؟ خربوزے کے بیج لے کے اس کی گری نکال لیں، گری نکال کے اس کو پیس لیں، وہ پیسٹ سا بن جائے گا، اس میں ذرا سی چینی ملا کے صبح نہار میں چاٹ لیں۔ اچھا، آدھی چھٹانک کا مطلب یہ 4 اونس یا کتنا جتنا بھی ہوگا، آدھی چھٹانک وہ لے لیں، 21 دن یہ علاج کریں، بالکل السر ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی السر کے مریض ہیں آرام سے یہ علاج کریں۔ خربوزہ ہم کھاتے ہی ہیں، خربوزے کے بیج بازار میں بکتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، گری بھی ملتی ہے۔ گری بھی ملتی ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ کریں کہ خربوزے کا ہی بیج ہو، جی، کدو کا، لوکی کا، توری کا نہ ہو۔ تو یہ آپ کو کسی اتار آدھی چھٹانک ایک وقت میں کھائیں؟ آدھی چھٹانک ایک وقت میں کھائیں، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جو معدے کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے، جی بہت اور ٹھنڈا دودھ بھی اس کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو ٹھنڈا دودھ کتنی بار پئیں؟ بس جب جلن ہو اس وقت ٹھنڈا دودھ پی لیں، فوراً فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو 3 چیزیں کرنی ہیں، ایک تو ہری بوتل میں پانی، جی، اور پھر ایک یہ خربوزے کے بیج اور ٹھنڈا دودھ، چینی وہ چاٹنا ہے صبح، اور ٹھنڈا دودھ، اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 21 دن میں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ کہ آپ پھر بدپریزی کر دیں تو پھر مرض ہو سکتا ہے، تو پرہیز کریں، پرہیز کا خیال رکھیں۔ پرہیز کریں۔ بہت بہت شکریہ۔